انسانی تاریخ میں کچھ ایسے نایاب افراد پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے سچے علم کی خاطر عظیم کارنامے سر انجام دیے اور کبھی بھی اپنے کارناموں پر فخر تک نہ کیا۔ پیسہ، عزت، شہرت اور مقام کی تمنا کیے بغیر کچھ افراد نے انسانیت کی فلاح اور اس کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ نیکولا ٹیسلا بھی ایسے ہی بے لوث، عظیم، قابل اور شاندار انسان تھے۔ آج انہیں دنیا 20ویں صدی کی موجود کی حیثیت سے یاد کرتی ہے۔ آج کی یہ ویڈیو نیکولا ٹیسلا کے بارے میں ہے۔ آج سے ٹھیک 164 سال پہلے 1856 کی 9 اور 10 جولائی کی درمیانی رات کو اس وقت کی طاقتور سلطنت آسٹریلیا اور موجودہ کروشیا میں ایک سربین فیملی میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ یہ بچہ پیدا ہو رہا تھا تو اس وقت آسمانی بجلی شدت سے کڑک رہی تھی۔ گھر میں خوف اور اندھیرے کا راج تھا۔ بچے کی دائی نے پیدائش کے وقت اسے اندھیرے کا بچہ کا خطاب دے ڈالا۔ بچے کی ماں نے دائی کو فوراً جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، یہ روشنی کا بچہ ہے۔ ماں کی بات درست ثابت ہوئی۔ اس روشنی کے بچے نے آگے چل کر انسانیت کو ایک ایسی ٹیکنالوجی سے متعارف کروایا کہ انسانی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ ہمیں روشنی یا بجلی کے موجودہ شکل دکھانے والے اس بچے کا نام نیکولا ٹیسلا تھا۔ یہ بچہ آگے چل کر تاریخ کے ان گنے چنے لوگوں میں شمار ہوا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہم 20ویں صدی میں داخل ہوئے اور انہی کی وجہ سے بہت سے نئے کام اور بہت سی نئی ٹیکنالوجیز کو وجود میں آئیں۔ کہتے ہیں کہ ٹیسلا کو بجلی اور اس میں ریلیٹڈ ایجاد کرنے کا شوق شاید اپنی ماں کو دیکھ کر ہوا، جو کہ اکثر اپنے گھریلو کام کاج کے لیے چھوٹی موٹی چیزیں خود ایجاد کر کے اپنے کاموں کو آسان کرتی رہتی تھی۔ ٹیسلا نے آسٹریلیا کی بہترین تعلیمی اداروں سے باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ 1884 میں ٹیسلا امریکہ پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے مشہور موجود تھامس ایڈیسن کی کمپنی میں نوکری کر لی۔ اس ملازمت کے دوران ٹیسلا نے ایڈیسن سے بہت کچھ سیکھا۔ تنخواہ کے معاملے پر ایڈیسن کی وعدہ خلافی سے دل برداشتہ ہو کر ٹیسلا نے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد ٹیسلا نے مختلف کمپنیوں میں کام کیا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب بجلی یا الیکٹرکسٹی کا انقلاب رونما ہو رہا تھا۔ اس دور میں ٹیسلا کی کمپنی ویسٹنگ ہاؤس الیکٹرک اور ایڈیسن کی کمپنی کے درمیان بجلی کے سسٹم سے اے سی اور ڈی سی کی جنگ چھڑ گئی۔ ٹیسلا کا اے سی سسٹم طویل فاصلے تک ہائی وولٹیج ہائی فریکوینسی کرنٹ پہنچانے کی صلاحیت کی بنا پر کامیاب رہا۔ یہ بات بھی شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 1893 میں شکاگو میں ہونے والے ورلڈ کولمبین ایکسپو میں ٹیسلا نے پہلی بار اے سی سسٹم کی افادیت کے بارے میں اتنا شاندار اور ڈیمونسٹریشن دیا کہ اے سی سسٹم ہی دنیا میں رائج ہوا اور آج بھی یہی رائج ہے۔ اس زمانے میں جب دنیا میں تیل کی قلت یا کلین انرجی کا تصور کرنا بھی محال تھا، ٹیسلا نے 1895 میں نیاگرا آبشار پر دنیا کا سب سے پہلا ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ لگایا تھا۔ ٹیسلا کا نام الیکٹریکل انجینئر سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص ٹیسلا کوائل کی وجہ سے نہیں بھول سکتا۔ ٹیسلا کوائل آج بھی ہمارے استعمال میں آنے والے تقریباً سبھی برقی آلات میں سے ایک بنیادی جزو ہے۔ اسی طرح ایکس رے، ریڈار، ریموٹ کنٹرول، وائرلیس کمیونیکیشن، نیون لائٹس، ارتھ یا زمین کی فریکوینسی کی دریافت، لیزر گن ٹیکنالوجی، جدید الیکٹرک موٹر اور اسی طرح بے شمار آلات اور ٹیکنالوجیز کے نظریات نیکولا ٹیسلا نے بھی پیش کیے تھے۔ ٹیسلا 8 زبانیں جانتے تھے، جس میں سے سربین، انگلش، چیک، جرمن، فرینچ، سینگرین، اٹالین اور لاطینی شامل تھی۔ ان کی یادداشت فوٹوگرافک تھی، یعنی وہ صرف ایک بار ہی دیکھ کر پوری کتاب یاد کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ بنا کوئی ڈرائنگ بنائے صرف اپنے دماغ میں آئے آئیڈیاز کی مدد سے مشینیں بنایا کرتا تھے۔ موت کے بعد دنیا نے ایک عرصے تک ٹیسلا کو بھلائے رکھا اور ان کے نام اور ان کے کام کو مقام حاصل نہ ہو سکا جس کا وہ حقیقی معنوں میں حقدار تھے۔ لیکن پچھلی صدی کے آخر میں ان کے حوالے سے ہونے والی نئی تحقیق کے بعد ان کے نام اور کام کے حوالے سے کم سائنسی دنیا میں آگاہی میں اضافہ ہوا ہے۔ تاہم عوامی سطح پر آج بھی ان کا نام زیادہ نہیں جانا جاتا۔
एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक जापान में कुछ साल पहले आने वाले सुनामी और उसके नतीजे में उनकी एटमी पावर प्लांट को पहुंचने वाले नुकसानात और उस हादसे के माहौल पर पड़ने वाले असरात के पेश नज़र जापान ने चांद की सतह पर सोलर पैनल लगाने का मंसूबा बनाया है। मंसूबे के मुताबिक चांद की सतह पर लगने वाले उन पैनल्स से तवानाई हासिल की जाएगी जैसे लेजर्स और माइक्रोवेव्स के ज़रिए ज़मीन पर मुंतकिल किया जाएगा। ये तवानाई दुनिया भर की ज़रूरत के लिए काफ़ी होगी। ये रिपोर्ट पढ़कर दिल में पहला ख्याल टेस्ला का ही आया, जिन्होंने आज से तकरीबन 100 बरस पहले 1900 में अपने मशहूर ज़माना टेस्ला टावर के मंसूबे पर काम का आगाज़ किया था। उनका ये मंसूबा दुनिया के लिए एक सस्ता और मुसलसल बिजली और इंफॉर्मेशन की तरसील के लिए था, जो कि 17 साल बाद फंड्स की कमी या अदम दस्तयाबी की वजह से 1917 में बंद कर दिया गया। फंड्स फराहम करने की जिम्मेदारी मशहूर सरमायाकार JP मॉर्गन ने ली थी। ताहम जब उन्हें अंदाज़ा हुआ कि इस मंसूबे की कामयाबी की सूरत में आम इंसान को बिल्कुल मुफ्त बिजली मिलने लगेगी, तो उन्होंने उस मंसूबे को मज़ीद फंड्स देने से इनकार कर दिया। टेस्ला, जो कि मरते दम तक कभी भी एक मकान के मालिक ना बन सके, अपनी माली हालात की वजह से उस मंसूबे पर ताला डालने पर मजबूर हो गए। टेस्ला और उनके मंसूबे के हवाले से 2008 में फोर्ब्स मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में गूगल के फाउंडर लैरी पेज का कहना था, टेस्ला की कहानी एक उदास कर देने वाली दास्तान है। वो अपनी किसी भी चीज़ को कमर्शलाइज ना कर सके। वो अपनी रिसर्च जारी रखने के लिए भी बेमुश्किल कमा पाते थे और फिर इसी तरह अपनी सारी ज़िंदगी होटलों पर गुजारने वाला ये दरवेश शख्स न्यूयॉर्क के एक होटल के कमरे में 1943 की जनवरी की 7 तारीख को इस दुनिया से चला गया।